حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات بر محمد وآل محمد. علماء کرام اور طلاب عزیز، روز شہادت اور شام شہادت جواد الائمہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور حضرت حجت ارواحنا فدا کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت. قرآن مجید میں جن چیزوں کا صراحت کے ساتھ اعلان ہوا ہے، انہی مناصب میں سے ایک ہے منصب امامت، کہ جس کے بارے میں دو آیتیں اس انداز سے موجود ہیں کہ ایک سورہ انبیاء اور دوسری سورہ سجدہ میں، کہ جس میں یہ ارشاد ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے انہی افراد میں سے ہم نے کچھ کو امام قرار دیا ہے کہ ان کی شان امامت اور شان ہدایت یہ ہے کہ یہدون بامرنا، کہ وہ ہمارے حکم پر اور ہمارے امر پر لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. لیکن ان کی صفت یہ ہے، اور یہ اس وقت اس عہدے کے حامل ہو سکتے ہیں کہ جب یہ دو شرطیں ان کے اندر موجود ہوں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ لما صبروا، کہ جب انہوں نے صبر کیا ہے، مقام صبر کے اوپر فائز ہوئے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات کے اوپر مقام یقین پر فائز ہیں. اگر اس دو لفظ کے اوپر گفتگو کی جائے تو بہت وقت درکار ہے، اس کے اندر بہت گنجائش اور وسعت ہے. مقام امتحان اور مقام آزمائش، ایک صبر کا امتحان اور ایک یقین کا امتحان، اور یہ دونوں امتحان بہت ہی سخت ہیں، بہت ہی شدید ہیں. ظاہری اعتبار سے ہم اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں یا تصور کر لے جاتے ہیں، لیکن بعض فقرے ایسے ہیں یا فقرات ایسے ہیں روایتوں میں
کہ جب ان کو اس پر نظر جاتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ واقعاً یہ کتنا سخت ہے کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس مقام کے اوپر فائز ہو سکے اور اس امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ ہم نے صرف چند نمونے امتحانات کے دیکھے ہیں اور قرآن مجید نے اسے صریح لفظوں میں بیان کیا ہے، اور ہمیشہ ہم اور آپ اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس تفسیر کے اوپر نظر کرتے ہیں۔ ایک مقام جناب ابراہیم کا کہ جب مقام خلت کے اوپر اور نبوت اور رسالت کے اوپر فائز ہوئے، اور ان خلت و نبوت اور رسالت کے بعد پھر جب مقام امامت کے اوپر آئے ہیں تو اس امتحان کا ذکر کیا ہے پروردگار عالم نے کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، کہ جب اس کو آپ نے تمام کر دیا اور اس میں کامیابی آپ نے حاصل کر لی اس امتحان میں کہ جس میں مبتلا کیا تھا پروردگار نے، تو ادھر سے آواز قدرت آئی کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اب ہم نے تم کو لوگوں کے لیے امام بنایا ہے۔ تو یہ وہ ایک امتحان ہے، جناب موسیٰ کا امتحان، جناب شعیب کا امتحان، جناب یوسف کا امتحان، جناب ایوب کا امتحان، یہ وہ امتحانات ہیں کہ جن کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ امتحان لیا پروردگار عالم نے، لیکن ذرا غور کریں کہ اس امتحان کی ماہیت کے اوپر تو انسان کی روح کانپ جائے۔ اور ہم سرسری تاریخ میں ایک واقعہ اور ایک قصے اور ایک حکایت اور ایک کہانی کے عنوان سے پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ سوچیں کہ برسہ برس کے بعد جب اپنے نور نظر کے چہرے پر نظر پڑی ہے اس عالم ضعیفی اور پیری میں، اور اسی شب حکم پروردگار آ جائے کہ اس کے گلے پر چھری پھیر دو۔ کوئی ایک باپ کے دل سے پوچھے کہ وہ اتنے برسوں کے بعد بچھڑ جانے کے بعد، ہجر کی زندگی گزارنے کے بعد، اپنے اس نور نظر اور اس عالم عنفوان جوانی اور شباب میں آنے کے بعد اس کے گلے پر چھری رکھ دے۔ ظاہری اعتبار سے ہم قصہ و کہانی سمجھتے ہیں، لیکن اس امتحان کے اوپر، اور اصل امتحان یہ نہیں ہے، اسی ایک چیز کے اندر پروردگار عالم نے، اسی ایک روش کے اندر پروردگار عالم نے مقام صبر کا بھی امتحان لے لیا ہے، مقام یقین کا بھی امتحان لے لیا ہے۔ ایک ہی واقعہ ہے، ذرا سا ہم جس کو سمجھتے ہیں یہ بہت عظیم واقعہ ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ قرآن نے ایک آیت کے اندر، 2 آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا ہے، جس کی یاد مسلمان آج بھی منا رہے ہیں اور قیامت تک مناتے چلے جائیں گے۔ کہیں اگر ایسا ہوتا، خدا نہ خواستہ، کہ اگر وہ واقعاً وہ چھری چل گئی ہوتی اور بیٹا ذبح ہو گیا ہوتا، تو ذرا کوئی پوچھے کہ ابراہیم تو اس میں کامیاب ہو چکے تھے، اس لیے کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، گلے پہ چھری رکھ دی تھی، چھری کو چلا بھی دیا تھا، جب پٹی کھولی جاتی وہ دیکھتے کہ جوان بیٹا ذبح ہو گیا، تو وہ تو امتحان میں کامیاب ہو چکے تھے۔ کیا آج بھی مسلمان اس کی یادگار منانے کا جگر رکھتے تھے؟ سوچنے کا مقام یہ ہے، کیا آج بھی واقعاً اس کے اوپر عمل ہو سکتا تھا؟ وہ تو دمبا ذبح ہو گیا، اور آج بڑے ذوق و شوق کے ساتھ قربانی منائی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم سنت ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ مقام امتحان ہے، وہ ایک ذرا سا امتحان کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کتنا سخت امتحان تھا۔ مقام صبر بھی ہے، مقام یقین بھی ہے۔ مقام صبر دونوں کے لیے ہے، مقام یقین دونوں کے لیے ہے۔ ادھر ظاہری اعتبار سے خواب دیکھا، ادھر عالم نوجوانی میں بیٹے سے بیان کیا، اور بیٹا یہ کہتا ہے اے بابا یہ خواب ہے، نہیں، یہ خواب نہیں کہا، بلکہ کہا جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس پر آپ عمل کیجئے۔ ادھر حکم پروردگار پر یقین جناب ابراہیم کا، بہت توجہ، ادھر حکم پروردگار پر، آیات الہی پر یقین جناب ابراہیم کا، ادھر حکم پروردگار کہ جو خواب کی صورت میں ہے اس پر یقین جناب اسماعیل کا، ادھر جوان بیٹے کے گلے پر چھری، انسان کی زندگی کا سب سے سخت امتحان ہے یہ مقام صبر، امتحان جناب ابراہیم کا، ادھر مذبح پر لیٹ جانا اور گلے پر چھری رکھوا لینا یہ مقام صبر کا امتحان جناب اسماعیل کا۔ ایک ہی واقعے میں دونوں شخصیتوں کا امتحان، مقام یقین کا بھی امتحان، مقام صبر کا بھی امتحان۔ جب اس امتحان کی منزل پر کامیاب ہو گئے فَأَتَمَّهُنَّ، تب کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے، اب یہاں پر جو آیہ کریمہ ہے بس یہیں تک ہے کہ کانو بِآیاتنا یوقنون، دوسری جو آیت ہے اس میں کیا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، کہ جب ہم نے انہیں امام بنا دیا ہے، یہدون بِأَمْرِنَا،
تو ہمارے حکم سے عمل کرتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی، تو اس میں کیا ہے؟ کانوا لنا عابدین وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ پھر ہم نے جب امام بنا دیا ہے تو ہم نے ان کی طرف وحی کر دی ہے، ہم نے تمام خیر و خیرات ان کی طرف بتا دیا ہے، ہم نے انہیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، ہم نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کانوا لنا عابدین۔ پھر جب مقام امامت پر فائز ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس بات کے اوپر نہیں اتراتے، ان کے اندر تکبر یہ نہیں آتا کہ ہم عالم انسانیت و بشریت یا کسی ایک قوم کے لیے ہم امام بن گئے ہیں، بلکہ ان کا مقام فخر یہ ہوتا ہے کہ کانوا لنا عابدین۔ جب وہ سر سجدے میں رکھتے ہیں تب مقام فخر میں آتے ہیں، ہم امام نہیں میرے پروردگار تیرے بندے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ اس کا شرف ہے، اس نے دے دیا ہے مقام امامت۔ یہ ان کا مقام افتخار ہے کہ جو عبودیت کو بیان کر رہے ہیں، اور پروردگار اسی تمغے کو ان کے گلے میں آویزان کر رہا ہے کہ کانوا لنا عابدین۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ ہمارے لیے، امت کے لیے امام ہیں، یہ پیشوا ہیں، یہ ہادی ہیں، یہ رہنما ہیں، یہ سرتاج ہیں، یہ سرور ہیں، یہ فلاں ہیں۔ نہیں، کانوا لنا عابدین۔ پھر ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اتنا عظیم منصب پا جانے کے بعد پھر وہ ہمارے عبادت گزار بنتے ہیں، اور یہ عبادت گزار بن جانا یہ ایک طرف سے امتحان مقام صبر ہے اور دوسری طرف سے مقام امتحان یقین ہے۔ یہ ایک طرف سے مقام امتحان صبر ہے، دوسری طرف سے مقام امتحان یقین ہے۔ بس میں اپنی بات کو گریز کرتا ہوں۔ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے شہادت کی تاریخ ہے، یہ کون امام جواد؟ کیا فضائل ہیں، کیا مناقب ہیں ائمہ میں سب سے کم جن کو عمر ملی، یا یوں کہیں کہ دشمنوں نے جنہیں جینے نہیں دیا۔ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ادھر سے عمر جو پروردگار عالم کی جانب سے، مگر اسی 25 سال کی عمر میں 195 اور 220 ہجری۔ اور یہ وہ امام ہے کہ جو بالکل کم سنی میں 8 سال کی عمر میں مقام امامت کے اوپر فائز ہو رہے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں مقام امامت پر، سن 203 ہجری میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت۔ امام جواد کی عمر اس وقت 8 سال کی ہے، 195 میں آپ کی پیدائش ہے۔ لیکن یہی سب سے کم سن امام، دو جہت سے اگر دیکھا جائے، یا ایک جہت جو بہت زیادہ بارز ہے اگر اس کے اوپر نظر کی جائے، تو یہ وہ امام ہیں کہ جن کو اگر، یہ میرے الفاظ ہیں، کہ اگر انہیں کوثر ثانی کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہے، کہ اگر انہیں کوثر قرآن اور کوثر ثانی کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ وجہ شبہ کیا ہے؟ وجہ تشابہ جو ہے، ادھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، اور سن 5 بعثت یعنی 45 سال کی عمر میں، کہ جب وہ واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد وہ سارے مسائل آپ کے پیش نظر ہیں، اور آواز قدرت آئی کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے حبیب میں نے آپ کو کوثر دیا ہے، آپ کو ہم نے کثرت اولاد اور کثرت نسل عطا کیا ہے۔ اور آغوش خدیجہ میں اور آغوش سید المرسلین میں پروردگار عالم نے دہانہ کوثر فاطمہ کی شکل میں ڈال دیا، اور وہ فاطمہ کی جو کوثر بن کے آ رہی ہیں، جو حافظ اور محافظ نسل پیغمبر بن کے آ رہی ہیں، جو استمرار اور ادامہ دہندہ نسل پیغمبر اور ذریت رسول ہے، جن سے نسل چل رہی ہے رسول کی، یہ ادھر 45 سال کی عمر میں۔ ادھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر دیکھیں کہ امام رضا 47 سال کے ہو چکے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ ابھی آپ کے ہاں ولادت نہیں ہے، ابھی آپ کے کوئی فرزند نہیں ہے۔ اور یہی امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہ جو واقفیہ مذہب کی جو بنیاد پڑی، اور وہ جو واقفیہ نکل آئے، اور ادھر سے کچھ اسماعیلی اور ادھر سے واقفی اور فلاں فلاں، یہ سارے جو بڑے بڑے افراد، اور انہوں نے ایسی ایسی گستاخی اور ایسی ایسی جسارت کی ہے شان امامت میں اور شان ساحت قدسی امام میں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔
ایسی ایسی گستاخیاں کی ہیں، ایسی ایسی جسارت کی ہے کہ جو واقعا بیان کرنا بھی سخت ہے لیکن بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ ادھر پیغمبر کو ابتر کا دانہ دیا ہے عاص بن وائل نے، اور ادھر واقفی مذہب کے جو افراد ہیں، جو سربراہ افراد ہیں، سرشناس افراد ہیں، وہ امام کو آ کے مسخرہ بھی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور اس کے بعد امام کو ابتر بھی کہہ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے تو حد یہاں تک کر دی ہے کہ اس نے جب امام کو خط لکھا ہے تو اس میں امام کو معاذ اللہ عقیم تک لکھ دیا ہے کہ امام تو عقیم ہے، ان کے ہاں تو اولاد نہیں ہوگی اور اب آئندہ ہوگی نہیں۔ تو امام نے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا تجھے کیا معلوم اور کہاں سے یہ معلوم ہے کہ میرے فرزند نہیں ہوں گے، میرے اولاد نہیں ہوگی؟ اور اس کے بعد امام کا وہ مشہور جملہ ہے کہ جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ بہت جلد پروردگار مجھے ایک فرزند پسر عطا کرے گا، بہت جلد مجھے پروردگار ایک فرزند پسر عطا کرے گا، یہ الفاظ ہیں۔ اور کچھ دن نہ گزرے تھے کہ امام کا وہ قول سچ ہوا اور امام جواد علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہاں امام جواد علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، ادھر دوسرا فتنہ کھڑا کر دیا گیا، یعنی یہ جو پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے، وہاں ابتر کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے، مسائل سب آپ کے پیش نظر ہیں، سب آپ علماء ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی وہ حدیث اور وہ روایت جو مشہور ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے، کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے فلاں فلاں، اور اس کے بعد پھر میرے حسین سے 9 فرزند ہوں گے، اور پھر میرا آخری جو ہے اس کا نام میرا نام اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ یملؤ الارض قسطا وعدلا، یہ ساری جو بحثیں ہیں۔ تو اب یہ ایک حدیث یہ مورد اشکال واقع ہو رہی ہے، اس لیے کہ جب امام رضا علیہ السلام کے ہاں 47 سال تک ولادت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو اب خود امام رضا علیہ السلام کی امامت بھی مورد سوال ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہ جب یہی ان کے یہاں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیغمبر کی وہ حدیث ہے پھر وہ کیسے سچ ہو سکتی ہے؟ اگر ان کی نسل آگے نہیں چل سکتی ہے تو پھر یہ کیسے امام ہوں گے کہ ان کے بعد ان کے نسل کا کوئی فرزند آگے امام بنے؟ دیکھیں کتنا سخت مرحلہ ہے۔ اور اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو ولادت ہونے کے بعد پھر اس سے زیادہ بدتر الفاظ میں لوگوں نے جو طنز و تشنیع کیا، وہ کیا کہ جب امام کے چہرے اقدس پر نظر پڑی امام جواد علیہ السلام کے، تو فوراً یہ کہہ دیا، اور وہ بھی واقف یہی کہ افراد فرقے کے بعض افراد اور دوسرے یہاں تک کہ خاندان کے لوگ اس میں شامل ہو گئے، خود خاندان کے اپنے گھر کے، بالکل اسی طریقے سے جیسے پیغمبر اکرم ابو لہب ہے، اگرچہ ابو جہل تو رشتہ دار نہیں تھا لیکن ابو جہل تو تھا، کم سے کم ابو لہب تو تھا، ابو جہل نہیں تھا، لیکن یہ جو افراد دوسرے تھے کہ جو ابتر کہہ رہے تھے، اسی طریقے سے یہاں پر کہ خاندان ہی کے افراد نے جب امام جواد علیہ السلام کے اس چہرے اور اس کے نقش و نگار کو اور ان کے حسن و جمال اور ان کے رنگ صورت کو دیکھا تو فوراً یہ کہہ بیٹھے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ، یہ امام کے فرزند نہیں ہے، امام رضا کے۔ اب اس سے بڑی جسارت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ابتر کہنا ایک اور اصلاً انکار کر دینا فرزندی کا یہ اور عجیب مرحلہ ہے کہ یہاں پر دو طریقے سے الزام آ رہا ہے۔ بہرحال زبان پر یہ الفاظ آنا یہ بہت سخت ہیں، ہم نہیں بیان کر سکتے، تصور ہمارے لیے گناہ ہے کہ جب یہ منزل آئی ہے تب امام کو بہت تکلیف پہنچی ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہ جب یہ کہہ دیا کہ چونکہ، اور یہ الفاظ ہیں روایات کے الفاظ ہیں کہ ہمارے جو ائمہ تھے ان کا رنگ ایسا نہیں تھا اور ان کا نقشہ ایسا نہیں تھا اور یہ معاذ اللہ ملتے نہیں ہے لہذا وہ ان کے فرزند نہیں ہیں، اور اس کے بعد ہم کو فیصلہ چاہیے کاہنان کے ذریعے سے، قیافہ شناسوں سے، اور استناد بھی کیا قول پیغمبر سے، اگرچہ غلط ہے، ہمارے علماء نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ جب امام نے اس کو قبول کیا تو کہا کہ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو امام نے قبول کیسے کیا؟ یہ ساری بحثیں ہیں۔ تو امام نے کہا کہ ہم نے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر تمہیں ضرورت ہے تو تم جاؤ بلا کے لے آؤ قیافہ شناسوں کو، لہذا وہ قیافہ شناسوں کو بلا کے لے آئے، اور اس کے بعد اس باغ میں اور وہ سارے جو مراحل ہیں کہ جب وہ افراد کاہنین وہاں پر آئے ہیں اور آنے کے بعد انہوں نے سارے عمام و اخوال اور جتنے بھی خواتین ہیں سب کو دیکھنے کے بعد جب
یہ فیصلہ سنایا ہے کہ اس پورے باغ اور اس پورے مزرعے کے اندر، اس پورے میدان میں اس بچے کا کوئی باپ موجود ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد جب امام کے اس ساق اقدس پر نظر پڑی ہے تو ایک جملہ کہا ہے اگر اس کا کوئی باپ ہے تو وہ مزدور ہے کہ جس کے کاندھے کے اوپر بیلچا ہے۔ جب امام نے اپنا رخ انور ادھر کیا تو دیکھا کہ وہ علی ابن موسیٰ ہے، یعنی اس طریقے سے امام کے اس فرزندی کو ثابت کیا گیا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کتنی سخت منزل ہے، کتنی سخت منزل ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام کا وہ مشہور جملہ کہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ امام نے اس چیز کو فرمایا، اور لوگوں نے بیان کیا اس چیز کو کہ ہم امام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام کیا، اور امام کی خدمت میں ان کے صاحبزادے کو لایا گیا۔ امام نے آغوش میں لیا تو ہم نے پوچھا کہ مولا یہ آپ کے نور نظر ہیں، آپ کے چشم و چراغ ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں میرے نور نظر ہیں، اور ہمارے خاندان میں اس سے زیادہ بابرکت کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کئی لوگوں سے امام نے اس چیز کو الگ الگ کہ میرے خاندان میں اس سے زیادہ بابرکت، یعنی اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ اگر ہم پیغمبر اکرم سے اور اس چیز کو ملانا چاہیں تو ادھر جب سید المرسلین کی گود آباد ہوئی ہے، جناب خدیجہ نے وہ ہنستا ہوا قرآن اپنی آغوش میں اٹھایا ہے، کوثر قرآن کے لبوں پر تبسم آیا ہے، تو پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا ہے کہ اس کی خوشی خدا کی خوشی ہے، اس کا غضب خدا کا غضب ہے۔ یعنی خاندان بنی ہاشم میں، یا یوں کہیں کہ خاندان ہاشم اور قریش میں سیدہ دو عالم سے زیادہ بابرکت کوئی نہیں۔ ادھر آغوش ہے امام رضا میں امام جواد سے زیادہ بابرکت کوئی بچہ نہیں آیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ امام جواد ایسی شخصیت، نام سے ہی معلوم ہے کہ محمد نام ہے، تقی لقب ہے، جواد لقب ہے، ابو جعفر کنیت ہے، اور یہ سب امام نے عطا فرمائی ہیں۔ خود مادر گرامی کے بارے میں، جناب سبیکہ کے بارے میں کتنی روایات موجود ہیں جو امام نے فرمایا کہ وہ طاہرہ، وہ نقیہ، وہ تقیہ، وہ زکیہ، وہ صاحب برکت ہیں۔ یہ الفاظ ہیں امام نے جو اپنے اس زوجہ کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ میں یہاں سے تھوڑا سا اور میں اس منزل کی طرف کہ ادھر امام ابھی 5 سال 5.5 سال کی عمر ہے امام کی، اور امام رضا علیہ السلام کو مامون نے مدینے سے بلایا، خراسان مرو، اور امام جواد 5 سے 5.5 سال ہیں، بہت زیادہ 6 سال، کیونکہ 202 یا 203 کی روایت اگر ہم دیکھیں کہ اگر ذیقات کا مہینہ ہے تو 202 ہے، اور اگر سفر کا مہینہ ہے تو 203 ہے، کہ جو امام کے سن شہادت ہے۔ تو امام جواد ابھی مختصر، ابھی 5.5 سال یا 6 سال، اس سے زیادہ کی عمر نہیں ہے، اور امام رضا علیہ السلام جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کر کے، اور پھر آپ کی وہ فرمائش اور وہ حکم کہ میرے خاندان والوں جمع ہو جاؤ اور میری فرش عزا بچھاؤ اور میرے اوپر گریا کرو، اور اتنے بلند آواز میں گریا کرو کہ میرے کانوں تک وہ پہنچے اور میرے دل تک اترے، اور تمہارے ساتھ میں آنسو بہاؤں، یعنی اس انداز سے کہ امام کہہ رہے ہیں بآواز بلند میرے اوپر گریا کیا جائے مدینے میں، اپنی حیات میں۔ ابھی سفر شروع نہیں کیا ہے، ابھی سفر شروع ہونے جا رہا ہے۔ خواتین میں، مومنین میں، چاہنے والوں میں، بنی ہاشم میں ایک کوہرام ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند ہے، پروردگار آپ کو طول حیات عطا فرمائے، آپ کا سایہ امت کے سروں پر قائم رہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن امام کر رہے ہیں میرے اوپر گریا کرو۔ جناب امام جواد بھی ہیں اس بچپنے میں گریا کر رہے ہیں اپنے باپ کی جدائی پر۔ امام رضا علیہ السلام یہاں پہنچے، اور اس کے بعد پھر وہ منزل آئی کہ جب امام کی شہادت ہوتی ہے سن 203 یا 202 میں، اور اس کے بعد پھر وہ کہ جب خود مامون نے خود امام جواد کو بلوایا ہے۔ یہ بھی اگر دیکھا جائے ایک سیاسی نقطہ نظر سے تو عجیب ایک چال تھی اس ظالم اور اس طاغوت کی، کہ ادھر باپ کو اس نے ولایت عہدی سونپنے کی کوشش کی، یہ میرے الفاظ ہے، میں یہ کہوں گا کہ کوشش کی، کیونکہ پھر قبول اور پھر اس کے بعد پھر وہ سارے مراحل وہ بہت دوسرے بحثیں ہیں، کہ کوشش کی کہ امام کو اس سیاسی اعتبار سے اس پیترے کے ذریعے سے امام کو معاذ اللہ زیر کیا جائے،
لیکن جب امام نے وہ شرائط رکھے کہ میں عزل و نصب نہیں کروں گا اور میں تیرے اس امور میں دخل و تصرف نہیں کروں گا، اور اس شرط کے اوپر یہ ساری بحثیں اپنی جگہ ہیں کہ جو مباحثہ اور بحث چاہتی ہیں کہ امام نے ان شرائط کو کیوں رکھا اور اس کے پیچھے کیا چیزیں کار فرما تھیں اور امام کا مقصد کیا تھا اور ظالم کا مقصد کیا تھا، کہ اگر امام نے مطلق طریقے سے اس کو قبول کر لیا ہوتا تو ظالم کیا سوئے استفادہ کر سکتا تھا، اور آج امامت کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ آج بدل چکا ہوتا، اور عصمت کا تصور کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ یہ مامون کی ایک چال تھی۔ اور اس کے بعد پر ادھر ولایت عہدی اور امام کو شہید کرنے کے بعد اب امام جوان علیہ السلام کے جو ابھی تاریخ میں، جیسے کہ استاد پیشوائی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جو لکھا ہے اپنی کتاب میں، کیا کہ 15 سال 16 سال یہاں تک کہ بعد میں 14 سال اس عمر میں ابھی ایک دم نوخیز ہیں، بلا کر کے اور بالجبر یعنی زور دے کر کے اور اپنی بیٹی ام الفضل سے ان کا عقد کر دینا، یہ بھی ایک عجیب سیاست تھی۔ بالکل اگر دیکھا جائے تو بہرحال یہ بیان ضروری نہیں ہے، سب ذہن پہنچ جاتے ہیں کہ کہاں سے کہاں کی آخر ایک طرف سے شہید بھی کرنا ہے، ظلم بھی کرنا ہے، ستانا بھی ہے، وطن سے دور بھی رکھنا ہے، قید خانوں میں بھی ڈالنا ہے، زندانوں میں اندھیروں میں بھی رکھنا ہے، اور دوسری طرف سے اپنی بیٹی دے کر کے رشتہ نسب کو بھی قائم کرنا ہے، یہ سبب اور حسب کو بھی اپنے سنوارنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ یہ کیوں ہے ایسا کہ بیٹیاں دے کر کے رشتہ قائم کیا جا رہا ہے؟ کہ جب مامون نے ام الفضل کے ساتھ عقد کیا ہے تو بنی عباس کے خاندان میں ایک واویلا مچ گئی تھی، ایک ہنگامہ، اعتراضات، چاروں طرف سے اعتراضات کی بارش۔ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایک نوخیز نوجوان اور یہ غریب جس کا باپ کو تو نے شہید کر دیا ہے، قتل کیا ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی، کیا دیکھا تو نے اس کے اندر؟ مامون کا وہ جواب اگر تاریخ میں پڑھے تب سمجھ میں آتا ہے کہ جو مامون نے بتایا کہ، اور اس بتایا نہیں کہ میں نے کیا دیکھا ہے، بلکہ وہ محفل سجائی اور علماء کو بلایا اور بڑے بڑے دانشوروں کو اکٹھا کیا، مختلف موضوعات کے اوپر بحث چھیڑی گئی، لوگوں نے پریکٹس کی اور مشق کرنا شروع کیا، برس اور مہینوں مشق کی ہے اس کے اوپر بڑے بڑے علماء اور مناظرہ کرنے والوں نے، اور اس کے بعد جب وہ چاروں طرف سے لوگ اکٹھا ہوئے، سوالوں کی بارش ہوئی اور امام نے سب کے جوابات دیے ہیں، تب جا کے یہ راز کھلا اور کہا کہ تم نے دیکھا کہ ہم نے اس جوان کے اندر کون سا جوہر دیکھا ہے؟ تم نے ظاہری اعتبار سے کمسنی دیکھی ہے، ہم نے باطنی اعتبار سے ان کے اندر نور علم اور جوہر دیکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی برداشت نہ ہوا لوگوں سے۔ اور پھر معتصم عباسی کہ جو مامون کا بھائی ہے سگا، دوسری ماں سے، زبیدہ سے نہیں ہے، کہ جو معتصم کا بھائی ہے مامون کا، اس نے کیا کیا؟ اس نے ام الفضل کو، بعض کہتے ہیں مامون نے، بعض کہتے ہیں نہیں، لیکن معتصم کے بارے میں زیادہ وہ ہے کہ معتصم نے اپنی بھتیجی کو ورغلایا اس بات کے اوپر کہ امام کو قتل کر دیا جائے، لہذا اس نے زہر بھیجا، مخصوص زہر بھیجا۔ دیکھیں یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ہر ایک اس کی مثال تاریخ میں موجود ہے۔ پیغمبر اکرم کی شہادت کو دیکھ لیں، امیر المؤمنین کی شہادت کو دیکھ لیں کہ وہ زہر کہاں سے آیا، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کو دیکھیں کہ وہ زہر کہاں سے، شام سے آیا ہے، جعدہ بنت عشا سکندی کے پاس، امام زین العابدین علیہ السلام، یعنی اسی طریقے سے دیکھتے چلے جائیں۔ پھر یہاں کہ یہ زہر باقاعدہ بھیجا گیا، آیا، وقت نہیں ہے اس کے اوپر واقعاً گفتگو ہو۔ ایک سوال قائم ہوتا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کا جواب دوسرے طریقے سے دیا جاتا ہے کہ کئی امام کے بارے میں، خود امیر المؤمنین کے بارے میں، خود امام حسن مجتبی یا دیگر جو ائمہ جن کو زہر دیا گیا، تو کہتے ہیں کہ جب طبیب کو بلایا گیا تو طبیب مسلمان طبیب نہیں بلکہ یہودی یا مسیحی طبیب کو بلایا گیا تاکہ وہ معالجہ کرے۔ تو اب یہاں پر عام طور سے کہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ امام کو کیا کوئی مسلمان طبیب نہیں ملا تھا؟ کیا مسیحی یا یہودی طبیب کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ ظاہری اعتبار سے جواب یہ دے دیا جاتا ہے کہ نہیں، چونکہ امام وسائل کے قائل ہوتے ہیں لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ ضروری کہ ہمارا ہم مسلک ہی ہو، نہیں، طبیب ہو تو انسان اس سے استفادہ کرے، نہیں، حقیقت اس کے پس پردہ کچھ اور ہے۔ اس لیے کہ امام حسن مجتبیٰ یا امیر المؤمنین کو ابن ملجم مرادی نے
کہ جو زہر میں تلوار بجھائی تھی اس زہر سے لے کر کے آخری اس امام مجتبی اور اس کے بعد جو زہر استعمال ہوا ہے دیکھا جائے، پھر اس شخص کا نام نکالا جائے کہ دمشق میں موجود اس عیسائی طبیب نے جو مخصوص زہر بنایا تھا. تو اس کے بارے میں بعض علماء یہاں پر اذعان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ کیونکہ دوسرے افراد کے پاس اس زہر کی کاٹ موجود نہیں تھی، وہی جانتے تھے کہ اس کے اندر کون سی کیمیا گری استعمال ہوئی ہے جس کے ذریعے سے یہ زہر بنایا گیا ہے. لہذا معتصم نے مخصوص زہر بھیجا تھا ام الفضل کے پاس، اور پھر ام الفضل نے امام جواد کو زہر دے دیا. عجیب انداز ہے. تصور کریں کہ انسان اپنی حیات میں بات کو ختم کر رہا ہوں، ابھی ماتمداری بھی ہے. انسان اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو ماں کے اوپر. اس کے بعد اگر کسی کے اوپر انسان کوئی ذات قابل اعتماد ہے تو وہ باپ ہے، ماں اور باپ. اور اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ بہن ہے، بھائی ہے، اور پھر زوجہ ہے. یا اگر یہ بہن بھائی سے بھی پہلے اگر کہا جائے تو وہ زوجہ ہے، کہ انسان جس کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے. لیکن جب وہی ستون منہدم ہونے لگے اور وہی خیانت پر اتر آئے تو پھر انسان کے لیے کہیں جائے امن نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ انسان کے لیے جائے امن اس کا اپنا گھر ہے، اس کی اپنی حیات اور اس کی اپنی آنگن ہے، اس کا اپنا حجرہ ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب امام نے ایک حسرت بھری نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی، اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ خود حاکم شام معاویہ کے برغلانے پر کہنے پر اور اس کو وعد وعید جو ہوئے تھے، اور ادھر معتصم، آپ جانتے ہیں کہ یہ ام الفضل کا کیا حشر ہوا بعد میں، کہ جب امام جواد کو زہر دیا ہے تو امام نے اس کی طرف ایک عجیب نظر ڈالی اور ایک جملہ فرمایا تھا. کہا تھا تو نے مجھے زہر دے دیا ہے، تو نے اپنا کام کر دیا ہے، اب دیکھیے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ اور پھر وہ ایک جعفر نام کا ایک شخص جو اس کے ساتھ اس کا ہمدست تھا، کہ جب اس کے اوپر امام نے فرمایا تھا، بتایا تھا کہ تو ایک مبتلا ہو جائے گی مصیبت میں، اور ایک بیماری میں ام الفضل مبتلا ہوئی ہے، اور یہاں تک وہ بیماری اتنی شدید ہوئی کہ حرم سرا سے اس کو نکال دیا گیا، کیونکہ وہاں کے افراد اذیت میں آ گئے تھے اس کی بیماری کی وجہ سے، تعفن کا شکار تھی. لہذا اس نے زیادہ کہ اس کو حرم سے باہر نکال دیا، اس نے اپنی پوری دارائی، پوری پونجی خرچ کر دی، لیکن وہ یہاں تک کہ وہ افراد کی جو اس کے دروازے کے اوپر کشکول گدائی لے کر کے آتے تھے، اس کے سامنے وہ ہاتھ پھیلا رہی ہے اور استمداد کر رہی ہے کہ تم لوگ ہماری مدد کرو کہ ہماری یہ بیماری صحیح ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی اور اسی عذاب میں مبتلا رہی یہاں تک کہ دنیا سے چلی گئی، واصل جہنم ہو گئی. تو جب جس کے اوپر انسان سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے اگر وہی خیانت کے اوپر اتر آئے، بس امام بالکل ویسے ہی جیسے امام حسن مجتبی، البتہ ان کے بارے میں یہ لفظ کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ جب جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے تو سب سے پہلے بہن تڑپ کے سامنے آئی تھی. جب تشت لے کر کے آئی ہیں بہن، اور اس کے بعد جب بھائیا کو خبر ملی ہے اور حسین دوڑ کے آئے ہیں اور گلے سے لگے ہیں، تو امام کا عجیب جملہ، اے بھیا اپنے آپ کو سنبھالو، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. یہ امام حسن مجتبی کا جملہ ہے امام کے بارے میں، اپنے بھائی کے بارے میں امام، کہ اے حسین جیسا دن اور جیسا وقت تمہارے اوپر پڑنے والا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہن دیکھ رہی ہے اسی جگہ جعدہ ہے کہ جو خاموش کھڑی ہے یا متبسم ہے، ادھر امام جواد ہیں 25 سال کی عمر ہے. عجیب ہے. سن 3 کی پیدائش تھی امام حسن مجتبی کی، سن 50 کی شہادت ہے، 47-48 سال. لیکن امام جواد صرف 25 سال. کہتے ہیں کہ امام جواد کی جو اولاد تھی وہ ام الفضل سے کوئی اولاد ہوئی نہیں، لہذا اس نے بھی بہت کچھ اپنے باپ کے پاس مامون اور چچا معتصم کے پاس اس نے بہت کچھ لکھا.
یہاں تک کہ وہ مشہور خط میں جس میں اس نے لکھا کہ یا شکایت کی کہ امام جواد کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں، کہ ان کے پاس تو بہت ساری کنیزیں ہیں اور کنیزوں کی رفت و آمد ہے. تو اس کا یہ جواب تھا مامون کا کہ تو کیا چاہتی ہے کہ میں اس چیز کو حرام کر دوں کہ جس کو خدا نے حلال کیا ہے. اور آخر میں امام کو زہر دیا. 25 سال کی عمر ہے، امام تڑپ رہے ہیں. یہاں پر بھی وہی چیز مل رہی ہے کہ امام تڑپ رہے ہیں. جب امام جواد منصب امامت پر فائز ہوئے تو 8 سال کے. دیکھیں، غور کریں. اور جب امام علی نقی منصب امامت پر آ رہے ہیں تو وہ بھی بچپنا ہے، اس لیے کہ جوان باپ ہے، دنیا سے جا رہا ہے. ام الفضل مسکرا رہی ہے. امام کے بدن پر آثار زہر نمایاں ہو رہے ہیں، بستر کے اوپر تڑپ رہے ہیں. کبھی داہنی کروٹ، کبھی بائیں کروٹ ہے. ایسے موقع پر انسان کو 2 چیزیں بہت یاد آتی ہیں. ایک تو اس کی ماں یاد آتی ہے کہ جب انسان کو کوئی سہارا نہیں ملتا تو انسان تڑپ تڑپ کے اپنی ماں کو یاد کرتا رہتا ہے. میں صرف ایک جملہ کہوں گا، ہماری جانیں قربان ہو جائے. ایک مصائب ہم اور آپ ہمیشہ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ جب انسان چاروں طرف سے مجبور ہو جاتا ہے تو انسان کو اگر کہیں سکون ملتا ہے تو وہ ماں کی آغوش میں ملتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ حسین جب رخصت آخر کے لیے آئے تھے، سب سے رخصت ہونے کے بعد سکینہ کو اپنے سینے سے کیوں لگایا؟ اس لیے کہ ماں کا سکون مل جائے. امام جواد یاد کر رہے ہیں مگر وہ کھڑی مسکرا رہی. یہاں تک کہ ارے تڑپ تڑپ کے عالم غربت میں بغداد کی سرزمین پر امام جواد اس دنیا سے گزر گئے. ظاہری اعتبار سے ارے کہتے ہیں کہ واثق باللہ آگے بڑھا اور اس نے امام کی میت پر نماز پڑھی، لیکن حقیقت یہ ہے اور واقع یہ ہے کہ نہیں، امام علی ابن محمد ارے آئے ہیں طی الارض کر کے اپنے باپ کے جنازے پر نماز پڑھی. ارے اس قبرستان میں بغداد میں امام کو دفن تو کر دیا. میں کہوں گا اے امام جواد، ارے عالم جوانی میں دنیا سے جا رہے، آپ کا نور نظر ابھی بہت کم سن ہے لیکن آ گیا. نماز بھی پڑھی، ننھے ہاتھوں سے میت کو اٹھایا بھی، سپرد لحد بھی کیا. ارے آپ تڑپ تڑپ کے دنیا سے گئے، آپ کی میت پامال نہ تھی لیکن ہمارا سلام ہو. ارے سید الساجدین پر جب نظر پڑی ہے چہرے کا رنگ بدل گیا. چاہنے والی پھوپھی نے پکارا، اے میرے لال اپنے آپ کو سنبھال. اے پھوپھی اماں، ارے اس بیٹے کو کیسے صبر آئے جس کے باپ کی میت پامال شدہ سرزمین گرم پر پڑی ہو. جوان بیٹا موجود مگر اتنا مجبور کہ کفن نہ دے سکے، تربت نہ بنا